اس کے بعد بھی ببل کھاتا ہوا آتا ہے. میں نے کہا ببل اس نے نہیں نکالی تھی؟ کہتا ہے نہیں یہ ببل کھاتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمیشہ لڑکیوں میں رہا ہے، برطانیہ کی چھوڑ دیے پھر بھی اس سے پیسے لے رہا ہے. اور ہے کوئی بات اسلام والی؟ چھوڑ. اور امریکہ والوں نے بلایا ہے کہ آپ پہلے ہمارے ساتھ معاہدہ کر پھر ہمیں تمہیں کروڑوں روپے دیتے پاکستان میں الیکشن لڑے. اور یہ معاہدہ کر کے آیا ہوا ہے پاکستان کی ایٹمی قوت ختم کرنے کا. اور یہ ہو سکتا ہے؟ اور ہماری ایٹمی قوت یہ قوت بھی نہیں ہے، ختم بھی ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں ہماری ایٹمی قوت اللہ کے پاس ہے. اللہ کے پاس ہے کہ نہیں؟ اور اہل حدیثوں کی ایٹمی پاور اللہ کے پاس ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ میں ہلاتا ہوں زمین کو. اور کشمیر میں آیا زلزلہ، کشمیر میں زلزلہ آیا ہے، اور اب تو میں نے وہاں سے شادی بھی کی ہوئی ہے. اور کہیے نہ یہ مولوی صاحب کشمیر کے خلاف بول رہا ہے. کشمیر میں زلزلہ آیا، مشرف کہتا ہے کہ جی ہم نے ابھی وہ انتظام کر لیے ہیں زمین کو پکڑنے کے. ہمیں پتہ چل گیا ہے یہ زلزلے کا وہاں کہاں سے شروع ہوا تھا، لاوا کہاں پہ تھا. اور ہم نے ایسے مکانات بنا دیے ہیں کہ اب وہ نہیں گریں گے. ہم مقابلہ کریں گے آسمانی افات کا. اور بدبخت انسان یہ باتیں کرتا رہا، اور ایسا بدبخت انسان. اور اللہ کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا. اور قرآن کو اس نے پڑھا نہیں، قرآن کو اس نے دیکھا نہیں. اور قرآن کو تو دیکھ، اللہ کہتا ہے کہ زمین کو میں ہلاتا ہوں، زمین میں بھوجال کو پیدا کرتا ہوں. اس وقت کیوں پیدا کرتا ہوں؟ جب انسان غفلت کی نیند سوتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، عبادت کرنی چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور طرح طرح کی بیہودہ کام کرتے ہیں. جب ایسے فحشات پھیل جاتی ہے، بازاروں میں خواتین ننگی آ جاتی ہے اور سرخی پاؤڈر لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے، بازاروں کی زینت بنتی ہے، حجروں کی زینت بنتی ہے. اللہ کہتا ہے زمین کو میں چجوڑتا ہوں اور ان کی چھتوں کو ان کے اوپر گرا دیتا ہوں جب یہ اوندے منہ سو رہے ہوتے ہیں. اور ساری رات کے نشے کے بعد صبح جب سو رہے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر میں گرا دیتا ہوں. قرآن کو اس نے نہ دیکھا، اس نے کہا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور پھر مقابلہ کیا کیا، پھر کہاں چلا گیا. اب کہتا ہے میں پاکستان آتا ہوں اور اس کو شیشہ دکھاتے ہیں پھر بھاگ جاتا ہے. اور پھر آتا ہے مشرف، پھر شیشہ دکھاتے ہیں پھر بھاگ جاتا ہے. کہتے ہیں آگے تو دیکھ، آگے تو دیکھ، تو نہیں آ سکتا. اب دوسرا ایجنٹ، دوسرا چوہا چھوڑا ہے انہوں نے، دوسرا ایجنٹ چھوڑا. اور کہتے ہیں مولوی صاحب آپ گرفتار ہو جائیں گے. میں نے کہا بات سن لو، اور میں گرفتار ہوتا ہوں حق کی بات کہتے ہوئے. جیل قبول ہے اور میں کہتا ہوں مجھے جیل بھیج دو گے. مجھے اس لیے پرواہ نہیں کہ میرے 3.25 سال اہل حدیث ہوئے ہو گئے، میں کتاب لکھنے لگا. میں اہل حدیث کیوں ہوا میں مکمل نہیں کر سکتا. 25 صفحے لکھ چکا ہوں، آگے ٹائم نہیں ملتا. رات دن رواں دوا رہتا ہوں، توحید بیان کرتا ہوں، سچائیاں بکھیرتا ہوں، چلا رہتا ہوں، صبر میں رہتا ہوں. میں نے کہا مجھے بند کر دو گے، انشاءاللہ تعالی وہاں سے یہ کتاب جیل سے لے کے آؤں گا. میں اہل حدیث کیوں ہوا انشاءاللہ. اور بیچ کے تو دیکھو، اور پھر دیکھنا کہ کتاب کیسی لے کے آتا ہوں. وہاں بیٹھ کے لکھوں گا، دلائل کے ساتھ لکھوں گا، ڈنکے کی چوٹ سے لکھوں گا. اور دوسری بات تم کرتے ہو اور تمہیں پتہ نہیں کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا اور علامہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا. اور میں نے کہا خدا کے بندو میں اہل حدیث ہوا، میرا عقیدہ مضبوط نہیں ہوا تھا. علامہ احسان علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی سیڑھیوں کو میں نے دیکھا، کیسٹیں میں نے سنی، علامہ صاحب کے عقیدے کا مطالعہ میں نے کیا، اور میں نے قرآن کو پھر سمجھا، حدیث کو پھر سمجھا. اور میں کہتا ہوں شہادت کی بات کرتے ہو، ایک علامہ صاحب ہمارے دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، اور وہ اس پاک سرزمین پر چلے گئے. اور خدا کے بندو افضل قادری ایک ہے، اگر 1 کروڑ بھی ہو جائے علامہ احسان علیہ ظہیر کے قدموں کی خاک ہے. نعرہ تکبیر، بات سمجھ میں آئی ہے؟ بات سورج چاند رہے گا، سورج چاند رہے گا، اور سورج چاند رہے گا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اللہ کی رحمت سے شہادت بھی جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، عسکری بھی جانتے ہیں، جیل بھی جانا پڑتا ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن کوئی وجہ نہیں. اور تم فکر نہ کرو، اگر یوسف جیل میں رہ سکتا ہے تو ہماری کیا بات ہے. اور نبی علیہ السلام غاروں میں رہ سکتے ہیں، افضل قادری کیا چیز ہے. اور مدینے سے اڑنے والی خاک بھی افضل قادری نہیں ہے.
محبت کی دعوے کی بات کرتے ہو؟ اور ایک کملی والے کی محبت تو ہم رکھتے ہیں، اور آؤ سینے میں محبت ہے، اور محبت وہ ہوتی ہے، میں نے سارے مزارات پہ چلے کاٹے، اور باول اک زکریہ، شمس تبریز، ملتان کے اندر، اور یہاں پہ بھی لاہور کے اندر بھی، جس کو داتا یہ کہتے ہیں، روزی دینے والا، ان کا روزی دینے والا سابقہ جو تھا، ان کا روزی دینے والا، وہ وہاں بھی چلا کاٹا، سارے مزارات پہ چلے کاٹے۔ اور میں یہ کہتا ہوں، اللہ میرا گواہ ہے، وہ مختار کل ہے، اس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں، اس وقت اللہ شریف ذات کو، کہ جب تک میں بریلوی تھا مزاروں پہ چلے بھی کاٹے، کچھ نہیں دیکھا۔ جب اہل حدیث ہوا، اللہ کریم نے خواب کے اندر محمد رسول اللہ کی زیارت کرائی ہے۔ اور مسلک یہ ہے، اور سچے پہ آ جا، محبت پہ آ جا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ اترے ہوئے قرآن کو سینے سے لگا، اور نبی کے فرمان کو سینے سے لگا۔ ایک بندہ ایک پیسے کا نوٹ کاغذ بناتا ہے، رنگ کر کے بازار میں لے جاتا ہے، اس کے اوپر قائد اعظم بھی بناتا ہے، اس کے اوپر سارا کچھ کیا، اور رنگ بھی 40 کر لیے، لے کے گیا 1000 لکھ لیا، 1000 کہ جی لے کے آیا ہوں۔ دکاندار کہتا ہے یہ جیلی ہے، اور جیلی کیوں ہے؟ اس میں رنگ کم ہے۔ رنگ کم نہیں ہے، اور مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے وزارت خزانہ نے مور نہیں لگائی، وزارت خزانہ نے مور نہیں لگائی، اس لیے جیلی ہے۔ اور اہل حدیث یہ کہتے ہیں، اور جس بات کے اوپر، جس عقیدے کے اوپر، اور جس مسلک کے اوپر، جس عمل کے اوپر اور محمد رسول اللہ کی مور نہیں ہے، وہ جیلی ہے۔ اور یہ عقیدہ اہل حدیث ہے، یہ عقیدہ اہل حدیث ہے۔ اور اہل حدیثوں، اور مبارک ہو تمہیں۔ اور بیت اللہ میں تھا 2007 میں حج پہ گیا، میرے ساتھ مریدوں کا قافلہ، اور ایک خاتون میرے کان میں کہتی ہے پیر صاحب جلدی سے عمرہ کرو۔ میں نے کہا جلدی کیا ہے؟ اور ساری زندگی یہاں آنے کے لیے کہتے رہے دکھا دے مدینہ، دکھا دے مدینہ، وہ کیسی بستی ہے جہاں ہر وقت تیری رحمت برستی ہے، اللہ کا گھر دکھا دے۔ اور ساری زندگی روتے رہے، آئیو تو کہتی ہو جلدی کرو، جلدی نہیں ہو سکتی، اور تمہیں کس بات کی جلدی ہے؟ اور میرا مرید کہتا ہے یہاں وہابیوں کا قبضہ ہے، ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اور بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہابیوں کا قبضہ ماری۔ اور میں نے کہا مائی جی بات تو سنو، یہاں وہابیوں کا قبضہ؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا کہ جب بھی کسی نے قبضہ کیا ہے بیت اللہ پر، اللہ نے اس کو کیسے نکالا ہے؟ اور قرآن کو دیکھو، اور چھوڑ دو دنیا کی مثالیں۔ اور آرمی گئی انہوں نے نکالا، اور پانی لگایا انہوں نے نکالا، اور چھوڑ دو ادھر آ جاؤ، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اور قرآن کا نزول تو دیکھ، اور تو کہتا ہے اہل حدیث سچے نہیں ہیں، اور قرآن کی ایک ایک آیت اور ان کے مطابق ہے کہ نہیں، اور یہ اس کے اوپر چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ اور ذرا دیکھ تو صحیح، اور غور تو کر۔ اور خدا کے بندے، تیرے علاقے کے اندر یہ محبت رسول رکھنے والے اہل حدیث موجود ہیں، تیرا علاقہ قائم ہے، اللہ کی قسم جب یہاں پہ اہل حدیث نہیں ہوگا تو تباہ و برباد ہو کے غرق ہو جائے گا۔ اور یہ محبت رکھنے والے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے، اور کیسا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا، اور بس نکال دیا کھایا ہوا جیسے ہوتا ہے، اور اللہ نے کیا کہ نہیں کیا، اور کنکریاں آئی کہ نہیں آئی؟ اور خدا کے بندو وہاں پہ غلط بندے کا قبضہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن تصدیق کر رہا ہے، اور قرآن سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ غلط بندے کا قبضہ اور بیت اللہ پہ نہیں ہو سکتا، نبی کے روزے پہ نہیں ہو سکتا، سرنگ لگتی ہے اور اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، کبھی یہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے کہا مائی جی اگر ہماری نماز نہیں ہوتی ہمارا حج بھی نہیں ہوتا۔ اور بات سمجھ میں آئی ہے؟ میں نے کہا اگر ہماری نماز نہیں ہوتی تو ہمارا حج بھی۔ کہتے ہیں پیر صاحب تسی نماز پڑھوانی ہے ادھر ہی؟ میں کہا ہاں جی، یعنی پھر اسی بھی پڑھنی ہے۔ ایک مائی لگی عمرہ کرن، وہ چکر لاندی رہی تے آئی بھی تواڈے پنجاب دی، تے آیا مریداں چوں چنگ سائڈ دی رہن والی۔ اسی عمرہ کر کے چلے گئے، نماز پڑھ کے گئے، اسی پھر آئے دوبارہ دوسرا عمرہ کرنے واسطے، وہ مائی دوڑ دی پئی۔ میں انہوں روکیا، میں کہا مائی جی تو دوبارہ ساڑھے کو پہلے آ گئی عمرہ کرن واسطے، دوجا عمرہ کرن کا ارادہ کیتا ہے؟ وہ کہندی ہے نہیں میں تو اجے تک کوئی عمرہ کر دی ہاں۔ اور بڑے بڑے سادے لوگ ہوندے نے۔ میں کہا مائی جی 7 چکر لا تے اس تو بعد صفا مروہ کر تے مقام ابراہیم تے نفل پڑھ تے جا، تیرا عمرہ اس طرح ہو گیا ہے۔ تو کہندی ہے پیرا مینوں روکی نہ۔ میں کیوں؟ کہنی ہے میں کریا قرضہ منگ کے آئی ہاں تے میرا جتنا تک دل ٹھنڈا نہیں ہوندا میں نہیں جاندی۔ وہ بڑیاں سادیاں مائیاں ہوندیاں نے، میں نہیں جاندی پیرا، اور میں اجے کر رہا میں تھکساں تے ہٹساں، اجے میں نہیں جاندی، اور میں جانا تے میرا رب جانے، اور میں جانا تے میرا
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਵੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਬੈਤੁੱਲਾ 'ਚ, ਨਮਾਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਖੜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਕਾਮਤ ਹੋਈ